جس کو عذر ہے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے۔ معذوروں کو شریعت نے اجازت دی ہے تو اپن ان کی اجازت کو روک نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ تفسیر کا عنوان رکھا گیا ہے ماہ صفر المظفر کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 10 کے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا بھی نہیں تھا اور دنیا کا نام و نشان نہیں تھا، تب سے ہی مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی۔ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تو جو اللہ کے علم میں تھا کہ سال کے 12 مہینے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی بتایا۔ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہے، لیکن آسمان اور زمین اور اس کے درمیانی چیزیں بنائی گئی اور انسان کو پیدا کیا گیا اور انسان کو بتایا گیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے ماہ صفر یہ دوسرا مہینہ ہے۔ ویسے قرآن کریم میں 5 مہینوں کی تفصیل آئی ہے۔ رمضان، اسی طریقے سے محرم،
اسی طریقے سے ذی الحجہ، اسی طریقے سے رجب. تو 5 مہینوں کی تفصیل قرآن نے صراحتاً کر دیا. منہا اربعۃ حرم اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور باقی مہینوں سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ ویڈیو بند کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں آپ کے احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں سے ماہ محرم پہلا مہینہ ہے اور سفر المظفر دوسرا مہینہ ہے. اب سفر المظفر سے متعلق قرآن نے صرف اتنا بتا دیا کہ 12 مہینوں میں یہ بھی داخل ہے. اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی. اس کی تفصیل آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. چنانچہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. رواہ مسلم. مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کی 3-4 عقیدوں سے متعلق اصلاح فرمائی. یہ سفر کا مہینہ اکثر خطبہ پڑھیں گے، سنیں گے آپ جمعہ میں خطبہ، تو امام خطبے میں جو بولتا ہے اس میں اکثر بات یہ ہے کہ اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے عقائد کی اصلاح. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور دین کو 5 چیزوں سے مرکب بنایا ہے. عقائد، نمبر 2 کے اوپر اخلاق، نمبر 3 کے اوپر عبادات، اور نمبر 4 کے اوپر معاملات، اور نمبر 5 کے اوپر عقوبات، سزائیں. تو عقائد اسلام کا سب سے پہلا جز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، بیماری نہیں لگتی. عرب میں ایک عقیدہ تھا جاہلوں میں کہ اگر کسی بیمار کے پاس بیٹھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوا، بیمار کے پاس بیٹھنے سے وہ بیماری تم کو نہیں لگے گی. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری کا دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور بیماری کا لینا بھی اس کے ہاتھ میں. تو حضور نے پہلا عقیدہ سکھایا لا عدوا، بیماری نہیں لگتی. بخاری شریف میں واقعہ اس کے تحت آیا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ یہ اونٹ بیمار ہے، اس کو کھجلی کی بیماری ہو گئی، خارش زدہ ہے وہ. تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جو اونٹ باندھے جائیں گے ان کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا لا عدوا، بیماری نہیں لگتی. کہا کہ اللہ کے نبی اس جانور کے ساتھ جو جانور رہے گا اس کو بھی بیماری لگ جائے گی. آپ نے اس سے پوچھا یہ بتا کہ یہ اونٹ جس کو بیماری لگی ہوئی وہ بیماری کس نے دیا؟ یہ بیماری جو اس کو لگی ہے بیماری کس نے دیا؟ چل ٹھیک ہے دوسرے کو اس کے ساتھ رہنے سے وہ لگ رہی ہے، لیکن پہلے کو کس نے دیا؟ تو وہ دیہاتی سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی عقیدہ دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں
کہ بیماری نہیں لگتی، ایک دوسرے کو بیماری نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکمت نہ ہو، لا عدوہ، بیماری نہیں لگتی۔ پھر دوسری بات حضور نے فرمائی لا عدوہ ولا طیرۃ۔ اہل عرب کی ایک عادت تھی، جب وہ تجارت کے لیے جاتے تھے سفر میں یا کہ کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے وہ یہ کرتے تھے، ایک پرندہ آتا تھا، اس پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ سیدھی طرف اڑ کر چل گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اس کام میں ہم کو نفع ہوگا، کر لیتے تھے۔ اور اگر پرندہ الٹی جانب چلتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس میں نحوست ہے، اب یہ کام ہم کو کرنا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، پرندے کے سیدھا جانے سے اور پرندے کے الٹی طرف جانے سے کام کے اچھا اور برا ہونے کا مدار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، پرندے سے کام کے اچھے اور برے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، حضور نے فرمایا شرک ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَيُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، کہ انسان اور مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ملے گا، نہیں رکھا نہیں ملے گا۔ تو پرندے کو اڑانے سے اور اس کے سیدھی جانب جانے سے یا اس کے الٹے جانب جانے سے نفع اور نقصان وابستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ حدید کی، وہ اسی ٹکڑے کے لیے پڑھا تھا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، روئے زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے، یہ انسان کے مال کے ساتھ یا اس کی جان کے ساتھ جو بھی مصیبت گزرتی ہے، یہ الا فی کتاب مبین، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے۔ یہ پرندے سے اور اس کے اڑنے سے مصیبت اور خیر نہیں آتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ إِلَّا طِيَرَتُكَ، کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، اور بھلائی بھی کس کی طرف سے آتی؟ اللہ ہی کی طرف سے آتی۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم لا یأتی الحسنات الا انت، اچھائی بھی تو لاتا ہے، برائیاں بھی تو لاتا ہے، اچھائی کے مالک بھی تو ہے اور برائیوں کا مالک بھی تو ہے۔ تو یہ عقیدہ سکھایا گیا کہ پرندے کے اڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے معاشرے میں آ جائیے، مفسرین نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلی آڑے چل گئی تو منجے یہ ہے کہ اب بلی نے راستہ کاٹ دیا، گھر کو خاموش بیٹھ جاؤ۔ اگر آگے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ یہ جاہلوں کا اور عرب کے جاہلوں کا عقیدہ جو ہمارے اور آپ کے اندر گھس گیا ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، بلی کے آنے سے اور اس کے بعد جو چلے اس کو نقصان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلی کو انسان نقصان دینے والا تصور کرے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا اب مت جاؤ، تو یہ مردوں سے زیادہ کس میں رہتی ہے عادت؟ عورتوں میں۔ تو مردوں کو ہم ہی جا کے بتائیں گے کہ بھئی حدیث میں اور تفسیر میں آیا وَلَا طِيَرَةَ، کہ اس طریقے کا کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم بلی کو نقصان دینے والا تصور کر رہے ہیں، اس لیے اس عقیدے سے ہم بچے۔ اس کے بعد
اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا ولا حامتا، الو ایک جانور ہے، الو اگر وہ آواز نکالے یا کسی گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ گھر والے مر گئے. اب اس کی جگہ ہماری طرف کیا ہوتا، ٹیٹوری آتی کہ نہیں، سنے کے نہیں سب نے، سب بولو بھائی، ٹیٹوری سمجھتے کہ نہیں سب. تو عرب ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ اگر ٹیٹوری نے پکاری، اب حضرت جاتے بولے، اب حضرت جاتے ولا طیرتا ولا عامتا، تو ٹیٹوری کے پکارنے کو کسی کے موت کی علامت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ٹیٹوری پکار رہی ہے، مطلب یہ کہ کوئی مرنے والا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو جاہل عرب سے ہماری طرف آیا، اور ہندوؤں کے ساتھ ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں منع نہیں ہے، لیکن ان کے عقیدے لینے سے کیا ہے، منع ہے. اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، تجارت کرتے تھے. ایک یہودی سے اللہ کے نبی نے کوئی چیز خریدا اور اس کے بعد جو تو اپنی گرا، وہ جو لباس آتا جنگ کا لباس، وہ اس کے پاس رکھا. تو غیروں سے بھی خرید و فروخت کر سکتے، لیکن ان کے عقیدے ایکسپٹ اور قبول نہیں کر سکتے. تو حضور نے فرمایا ولا عامتا، ہمارا جو عقیدہ ٹیٹوری کے بارے میں ہے یہ غلط عقیدہ ہے. آگے اللہ کے نبی نے چوتھی بات فرمائی سفر سے. اب آگے ماہ سفر سے متعلق ولا سفر. اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ سفر ایک کیڑے کا نام ہے جو پیٹ میں رہتا، جب بھوک لگتی تو تکلیف ہوتی ہے نہیں، تو وہ بولتے تھے کہ یہ جو بھوک لگنے کے بعد جو تکلیف ہوتی، یہ پیٹ میں کیڑا ہے جس کا نام بھوک کا کیڑا ہے، یہ اندر کاٹتا ہے کر کے انسان کو کیا ہوتی، بھوک کی تکلیف ہوتی. تو یہ کہتے تھے کہ بھوک کی جو تکلیف پیٹ میں ہو رہی ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ ایک کیڑا ہے، جب کھانا ختم ہو جاتا وہ چوٹی لیتا پیٹ میں. اللہ کے نبی نے کہا ولا سفر، سفر کیڑے کا نام نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. اب وہی بات ہمارے اندر بھی آئی، چوہے دوڑ رہے، مولانا کیا دوڑ رہے، چوہے دوڑ رہے، اتنی دیر تک بھوکا رہتا ہے کوئی. تو یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے. اس لیے اس طریقے کی باتوں سے ہم کیا کریں، احتراز کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے صحابہ کو سمجھایا گیا. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا اس میں یا نہیں، اس کا ترجمہ ہے ہماری طرف دھیان دیجیے. تو یہودی بولتے تھے راعنا، ہمارے چرواہ ہے. تو تھوڑا کھینچو تو چرواہ کے معنی میں آتا، اور نہ کھینچو، حرکت کو جلدی پڑھو تو صحیح معنی ہوتا، اور حرکت کو تھوڑا کھینچ لو تو چرواہ کا معنی آ جاتا. تو قرآن نے مشتبہ الفاظ سے بھی نبی کی ذات کو پکارنے سے منع کیا. اور عقیدہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم عقیدے سے متعلق اتنے مستحکم اور ٹھوس رہے، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے پہلا پھاٹک، دروازہ عقیدہ ہے. جب یہ پھاٹک ہی کمزور رہے گا تو کئی چور اندر آ جائیں گے، اور یہ مضبوط اور مستحکم رہے گا تو چوروں کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اندر جا کر کے کچھ گڑبڑی پیدا کرے. تو یہ ان کا عقیدہ تھا سفر کے تعلق سے. دوسرا عقیدہ سفر کے تعلق سے یہ تھا کہ ولا سفر، سفر کے معنی تھے صفر، زیرو. یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سفر میں برکت زیرو کے درجے میں رہتی، رحمت زیرو کے درجے میں رہتی، اور مصیبتیں ہول سیل میں رہتی. مصیبتیں اترتی، پریشانیاں اترتی، اور رجب کے اندر، سفر کے اندر بہت سی برائیوں کا نزول ہوتا اور آفات اور مصیبتیں آتی. ان کا یہ عقیدہ تھا. تو حضور نے فرمایا ولا سفر، سفر کا برائی سے کوئی تعلق نہیں،
سفر منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے یہاں کیا لکھا ہے دیکھو، سفر المظفر، اور المظفر کے عربی میں معنی آتے کامیابی کے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اترتی ہے، جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کامیاب ہو جاتا ہے، جو بھی انسان جو کام شروع کرتا ہے وہ کامیابی تک پہنچ جاتا ہے، اس میں مصیبتیں اور بلائیں نہیں اترتی۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ کہ سفر میں شادی نہیں کرتے، کیا کرتے؟ وہ شادی کی تاریخ پکڑنا رہتی تو پہلے کیلنڈر لے کر آتے، اس میں لکھا رہتا اقرب کا ہی اقرب، وہ اقرب ڈھونڈتے اقرب، اور اقرب کے عربی میں مانے بچھو کے آتے ہیں، کس کے آتے ہیں؟ اقرب کی مانا بچھو کے، اور بچھو اچھا لگتا ہے، کانٹا تو اچھا لگتا ہے، اتنا لیکن کانٹا تو پورا انسان کی کائنات بدل دیتا ہو۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کیلنڈر لاتے ہیں، اور کیلنڈر میں پوچھتے مولانا کوئی اقرب کی تاریخ تو نہیں نا؟ مولانا بولتے نہیں چلے گا، یعنی اقرب ہم نے کیلنڈر پر متعین کر دیا کہ یہ دن منحوس ہے، یہ تاریخ منحوس ہے، یہ دن خراب ہے، یہ دن اچھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ولا سفر، حدیث کہتی ہے کہ اس طریقے کا عقیدہ خراب ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، اور نہ کوئی رات منحوس ہے۔ اس عقیدے سے ہمارے اور آپ کی اصلاح کی گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت، تمہارے کھیتوں میں جو مصیبت آئی، آسمان سے خوب پانی گر گیا اور کپاس بہہ کر چلی گئی، آسمان سے بہت بارش آئی، تمہاری مکہ کو نقصان ہو گیا، کھیت میں فصل کو نقصان ہو گیا، ولا فی انفسکم، انسان بیمار ہو گیا، اس کی ذات کے متعلق خرابیاں پیدا ہو گئی، اللہ کہتا ہے یہ نہ کسی دن سے اس کا تعلق ہے، نہ کسی مہینے سے اس کا تعلق ہے، الا فی کتاب، اس کا تعلق لوح محفوظ سے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ کیا یہ اللہ ہی نے کیا، مصیبتیں اللہ دیتا ہے، پریشانیاں اللہ دیتے ہیں، خیر اللہ دیتے ہیں، الا فی کتاب، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین اور آسمان کو وجود میں لانے سے پہلے ہر ایک کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ اب بس ضرورت ہے اگر ہمارے کھاتے میں کچھ رونگ آ گیا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو ہم کوئی اچھا عمل کریں تو تقدیر بدلی جاتی ہے۔ تو قرآن یہ عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ مصیبتیں پریشانیاں انسان پر جو آتی ہے، انسان اس کو زمانے کی طرف محمول نہ کرے۔ اور سارے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ جھوٹ بات بولنا چالو پہلے سے، اور معلوم ہے 8:15 بجے اذان ہوتی، اس کے جھوٹ بولتے بولتے اذان ہو گئی تو کیا دیکھو میں نے صحیح بولا اذان ہوگی، غلط ہے، وہ عقیدہ غلط ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں تو غلط میں بولیں گے آزان ہو جائے گی، تو وہ آزان کا جو ٹائم ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو انسانوں کا عقیدہ کیا ہوتا کہ میں سے بول رہا تھا آزان ہو گئی، حالانکہ وہ بالکل غلط تھی۔ اب کبھی کوئی بات بولتا رہتا ہے، اچانک لائن چلی گئی، جھوٹ بولا نا کر کے لگ گئی، حالانکہ بات صحیح بول رہا، اب پھر غلط بات بول رہا، اچانک لیٹ آ گئی، صحیح بولا لیٹ آ گئی۔ تو انسان کے یہ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ تو سفر کا مہینہ خاص طور پر خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے انسان کو بہت سے عقیدے کے بارے میں ترغیب دی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ سفر میں برکت زیرو پہ نہیں رہتی، بلکہ عقیدے کو توڑنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی رکھوا دیا سفر المظفر. یہ کامیابی کا مہینہ ہے, یہ اچھائی کا مہینہ ہے. اس لیے اس میں شادی بیاہ کو منع سمجھنا یہ عقیدے کے خلاف بات ہے. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں, سب کہتے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے حق میں مصیبت اور کسی کے حق میں بھلائی کیوں رکھی. ایک سوال بنا ہوتا کہ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے, تو پھر مولانا قرآن یہ کہتا ہے کہ مصیبت بھی اللہ ہی دیتا اور رحمت بھی اللہ ہی دیتا. تو اللہ کا تو حق میں تھا سب کو ہی مالدار بنا دینا تھا, سب کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنی تھی, سب کو راحت اور سکون ہی مقصود ہونا تھا. حضرت مولانا شفیع تھانوی نے بیان القرآن میں ذکر فرمایا کہ انسان کے اوپر مصیبتیں 2 وجہ سے آتی. نمبر 1, یا تو اس کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت لایا تاکہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے. تو انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی تو اس نے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ بولو, اللہ کی طرف. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمین میں فساد برپا ہوا یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. لعلہم یرجعون, کیوں؟ تاکہ وہ اللہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے. تو انسان کے اوپر کبھی مصیبت آتی ہے, وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے فوراً بعد مصیبت آ جاتی ہے, تو اس سے یہ سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ تم خطرے کے راستے پہ چل رہے, ساودھان, پورے گھاٹا ہے, پورے خطرہ ہے آگے, دھیان دے لو, اٹھ جاؤ نیند سے, بیدار ہو جاؤ. اور اگر گھاٹ شروع ہو گیا اور دھیان نہیں دیا تو پھر ایک دم نیچے پہنچ جاتا سکون سے بغیر کسی ٹکٹ کی. تو قرآن نے کہا کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے انسان کو اس کے گناہ پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اپنے گناہ سے باز آ جائے. نمبر 2, اگر انسان نیک ہے, اس کے گناہ نہیں ہے, پھر بھی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے, اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے, جو پریشانیاں آتی ہے, اس کا مقصد ان کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ عجیب اور غریب ہے. ان اصابته سراء, اگر اسے خوشی ملے اور اس پر شکر کرے یہ بھی اس کے لیے ثواب کی چیز ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء, اگر اسے کوئی مصیبت اور نقصان پہنچ جائے اور اس پر وہ صبر کرے یہ بھی اس کے لیے ثواب کی چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے یا تو اس کو گناہ سے بیدار کرنے کے لیے, یا انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور آگے علماء نے فرمایا کہ انسان کے اوپر اگر مصیبت آئی اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا تو سمجھ جاؤ کہ یہ مصیبت اس کے لیے بھلائی لے کر آئی. یہ مصیبت اس کے لیے کیا لے کر آئی؟ بھلائی. کیونکہ مصیبت آئی اور کس کی طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف متوجہ. اچھا چیز ہے, اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے بولتے, اور وہ متوجہ ہوا کس سے؟ بولو, بیماری کی وجہ سے. بیمار تھے اللہ, جب اچھا تھا تو کچھ نہیں بول رہا تھا, جب بیمار ہو گیا تو بولتا ہے اے اللہ, تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے. اور اگر مصیبت آئی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ
اس کی چینی گویائیاں کرنے لگا. ہم پر بس مصیبتیں آ رہی ہے، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ وہ اپنی زبان سے کچھ بھی الفاظ نکال رہا بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے. تو یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے. یہ مصیبت اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. آگے قرآن نے کہا کہ انسان کے بہت سے عقیدوں میں سے عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر سیدھی آنکھ کھڑکی بیوی کہتی جی آج میری آنکھ پھڑک گئی، کل تم کو بہت نفع ہونے والا ہے. اب وہ تقدیر میں کبھی لکھا رہتا ہے کہ صحیح صبح میں کوئی اچھا بڑا گراہک آ گیا تو عورت کا عقیدہ بن جاتا. کہتے میں نے بولا تھا کہ نہیں، میں نے بولی تھی کہ میری آنکھ پھڑکی اور تم کو نفع ہوگا. اب وہ ہوا کیسا کہ الو کا بیٹھنا اور ڈالی کا ترکنا ایک ہی ہو گیا. وہ ڈالی تو پہلے سے ہواؤں کے جھونکے سے کمزور ہو گئی تھی، لیکن الو بیٹھ گیا تو بولا کہ الو کے بیٹھنے کی وجہ سے ڈالی ٹوٹ گئی. ایسے ہی یہ بات ہے. تو اس کی اصلاح کی کہ آنکھ کے پھٹکنے کو مال کے آنے کا سبب قرار دینا یہ عقیدے کے خلاف ہے. اور دوسرا، آج تم مت جاؤ، کیوں؟ میری الٹی آنکھ پھٹک گئی، آج کچھ نقصان ہونے والا ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ عقیدہ بھی غلط ہے. گویا کہ نقصان کو ہم نے کس کی طرف منسوخ کیا؟ آنکھ کے پھٹکنے کی طرف. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس برحمہ، اللہ جس کے لیے رحمت کے خزانے کھول دے، جس کے رزق کے دہانے کھول دے، فلا ممسک لہا، نہ آنکھ کا پھٹکنا اور نہ بلی کا گزرنا اس کو روک سکتا ہے. وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کو اللہ روک دے پھر اس کو کوئی چلا سکتا نہیں. ایک عقیدہ یہ بھی ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا کہ کوا گھر پر آ کر پکار رہا ہے، منجے مہمان آنے والے ہیں، منجے مہمان آنے والے ہیں. یہ عقیدہ بھی اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اس سے بھی ہمیں بچتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ یہ ہوتا کہ گھر میں گندگی پڑی ہوئی ہے لیکن وہ جھاڑیں گے نہیں. اگر جھاڑے رات میں جھاڑو مارنا منع ہے، ایسا سمجھتے. رات ناخن کاٹو، تمہارے ناخن بڑے بڑے ہو، یہ بولے رات میں ناخن کاٹنا منع ہے. جبکہ جھاڑو مارنا سنت ہے. الطہارۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن اس کے ذہن میں غلط عقیدہ بیٹھا ہوا ہے تو پاکی آدھا ایمان کو مکتب میں رکھ دیا اس نے. مولانا تم بھی پڑھاؤ، ہم تو عقیدہ ہمارا سدھارنے والے نہیں. تو ہم یہ عقیدہ بھی درست کریں کہ رات میں جھاڑو مارنا منع نہیں ہے، جائز ہے. رات میں ناخن کاٹنا منع نہیں ہے، جائز ہے. ایسے ہی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توڑے کے اوپر وہ جو کچھ ٹم جیسا رہتا کہ نہیں، کیا بولتے ہیں، جب توا لوٹ کھانا بنانے کے بعد چولہے کی طرف منہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر لال لال وہ انگار کے نشان رہتے ہیں. تو عورتیں کہتی کہ توا ہنس رہا ہے، مطلب کوئی مہمان آنے والا ہے. تو یہ عقیدہ بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے. اسلام اس عقیدے کی بھی کیا کرتا ہے، بولو توڑ کرتا ہے. اسلام اس عقیدوں کو بھی غلط مانتا ہے.
اسلام اس عقیدے کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو خلاصہ یہ ہے سفر کا مہینہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کا مہینہ ہے. اور بتاؤ اگر بہت سی مرتبہ کیا ہوتا کوئی پیس آئے یا کوئی بڑا عہدے دار غیر ہوتا تو رمضان میں روزہ بھی رکھتا بولے وہ تو مسلمان شوق سے اس کے فوٹو نکال کر اور اس کے بارے میں کمنٹ کر کے لکھتے ہیں کہ پی ایس آئی نے آفیسر نے روزہ رکھا. ارے اس کا روزہ ہے ہی نہیں, اس کو روزہ کون بولیں گے؟ اس کو اپاس بولتے, شریعت میں اس کو روزہ نہیں بولتے, اس کو شریعت میں روزہ نہیں بولتے. تو اسلام کا سب سے اہم جو بنیادی عقیدہ ہے توحید, یہ مہینہ اپنی عقیدوں کی اصلاح کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان اپنے عقیدوں کو درست کرے, اور جب عقیدہ درست ہوگا تو باقی سب اعمال درست ہوں گے, اور جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کتنی نماز پڑھو, کافر کی نماز چلے گی, کافر کا روزہ چلے گا, کافر کی زکات چلے گی, کافر کا حج چلے گا, کچھ نہیں چلے گا. تو یہ کتنا بڑا مہینہ ہے جس کے تعلق سے کہا گیا سفر المظفر, اور یہ تو بہت بڑی کامیابی کا مہینہ ہے. اس میں اللہ کے نبی نے عقیدوں کی اصلاح سکھائی ہے. لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفا. اللہ کے نبی نے اس مہینے میں عقیدے کی درستگی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. تو جو بھی مصیبتیں آسمان یا زمین میں آتی ہے یہ اللہ کے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ چیز اللہ پر نہایت آسان ہے. اب سنو, قرآن کہتا ہے کہ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. مسلمان کے اوپر کتنی بھی مصیبت آئی آخر میں بول دیتا ہے اللہ کی طرف سے آئی, تو دماغ کا پورا وائرس کلیئر ہو جاتا, دماغ کا پورا وائرس کیا ہوتا ہے, کلین ہو جاتا, صاف ہو جاتا. اور غیروں کے پاس مصیبت آئی تو وہ سوچتے رہتے غم کرتے رہتے, کیونکہ ان کے پاس عقیدے کی جو قیمتی دولت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ غم میں مر جاتے, ان کا دماغ اس غم کو اتنا برداشت نہیں کر پاتا جس سے نس اس کی پھٹ جاتی ہے, وہ مر جاتا. قرآن کہتا ہے یہ مصیبتوں کا دینا, یہ نفع کا دینا, یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے پاس سے چلا گیا. مثال کے طور پر تم کو 1 لاکھ روپے نفع ہوا, کس نے دیا بولو؟ اللہ نے دیا. تمہارا کام ہے دکان کھول کے بیٹھنا, گراہک کی بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو جب ہمارے دل میں بیٹھ گیا کہ 1 لاکھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور خدا نہ خواستہ کبھی 1 لاکھ میں سے 50,000 چوری ہو گئے, یا کسی نے چرا کے لے کے چلا گیا, یا کہیں گر گئے, تو شروع میں عقیدہ بیٹھا ہوا تھا یہ اللہ ہی نے دیا, میرے اپنے باپ کا کچھ کمال نہیں ہے. تو عقیدہ بیٹھ گیا, وہ گئے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا, جس نے دیا تھا اس نے لے لیا, جس نے دیا تھا اس نے لے لیا, میرا اس میں کچھ کمال نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ دولت تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی دولت سمجھو تو تمہارے لیے خرچ کرنا آسان ہوگا. اگر اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھیں گے تو پھر دیتے وقت تکلیف ہوگی. یہ سمجھو کہ اللہ نے اپنا مال تمہارے ہاتھ میں دیا اور تمہیں بڑا بنایا کہ لے میرا مال تو بانٹ. اللہ نے تجھے بڑا بنایا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, اور جو کچھ ملا اس پر گھمنڈ, اس پر تکبر, اس پر اترانا نہیں. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اس لیے کہ تیرا خود کا اگر ہوتا تو اترا, یہ تیرا اپنا کچھ ہے نہیں, تو اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی گاڑی لے کر پھرتا تو اس کو بولتے تھے اتنی شائننگ مارنا ہو تو خود کی گاڑی خرید کے مارو,
دوسرے کی گاڑی تو تیرے پیران کہیں بھی کوئی چلاتا تو بولتے کہ نہیں. تو انسان کو یہ دیا ہوا اللہ نے ہے, تو اس پہ ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں, ہمارا نہیں. یہ کس کا ہے بولو؟ اللہ کا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے, شیخی بڑھانے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے نظام عقیدے میں یہ بات بتائی کہ نفع اور نقصان کے ہم مالک کیوں ہے کہ تمہارے دماغ سکون سے رہے. اب کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں, باپ چلا گیا, قیمتی دولت ہے, ماں چلی گئی, قیمتی دولت ہے, انسان روتا, بہت روتا, لیکن دوسرے آتے سمجھاتے اللہ کے نبی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, کوئی دنیا میں ہمیشہ کے نہیں لے آیا, سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دو بول اس بندے کو جس کے اوپر باپ کا بہت بڑا غم ہوتا تھا, اور سارا غم کیا ہوتا, چل جاتا, نہیں آتا. اور کوئی مال کمایا ہوا ہے, اس کو جا کے بولتے ہیں دیکھو تم کچھ نہیں تھے, تم ہمارے آنکھوں کے سامنے تم جو نوکری کرتے تھے, ٹوائلٹ صاف کرتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا بنایا کہ 10 لوگ تمہارے پاس کام کر رہے ہیں. سب کیا جملے بولے جا رہے ہیں اس کو, اللہ نے کیا. یہ حالات کی تبدیلی کس نے لائی, اللہ نے لائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں, دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اس لیے یہ عقیدہ اگر ہمارا درست ہو گیا, یہی وجہ ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ درست تھا. دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اپنے آپ کے بچے نہ ہونے پر کبھی حضرت عائشہ نے اپنی زبان پر شکوہ نہیں لایا کہ اللہ مجھے یہ چاہتا ہے کہ میں بڑے بچوں کی ہی رہوں, اللہ مجھے اس پہ رکھنا پسند کرتا ہے, تو محبوب مجھے جس حال میں رکھنا پسند کرے وہ حال مجھے منظور ہے. تو انسان کے اوپر مصیبت آئی, یہ محبوب کا کمال ہے, یہ وہ ہم سے کچھ مانگنا ہے. ارے کبھی کبھی انسان خود, ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں, الٹا جملہ بول کر بیوی کو پرکھتے, یہ کیا بولتی, الٹا جملہ بول کر بیوی کو پرکھنے کے لیے کیا بولتی, کیا اس کے دل میں مرد کی محبت ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کبھی مصیبتیں دے کر پرکھتا ہے, کبھی نعمتیں دے کر کیا کرتا ہے, پرکھتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عقیدہ ہم کو سکھایا ہے. اس لیے اس عقیدے سے متعلق قرآن کریم ہماری یہ رہبری کرتا ہے, ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. یہ سب نظام نفع اور نقصان اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں کیوں رکھا, تاکہ انسان کو بول دیا جائے نفع کس نے پہنچایا, اللہ نے, نقصان کس نے پہنچایا, اللہ نے. اللہ ہمارا اس میں کچھ بھلائی چاہتا ہے. آپ کو بتا دیا کہ نفع نقصان کیوں آتا. کبھی نفع آتا ہے کہ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے. کبھی اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی سے مال لے کر آزماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ چند عقیدے تھے جو ماہ سفر سے متعلق آپ کے سامنے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدوں کی طرف رہنمائی اور رہبری کرنے والا بنائے.